لا أقسم بيوم القيامة لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما بلى قادرين على أن نسوي بنانا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اسلامی بھائیوں، جوانوں، پیارے بچوں اور خواتین و حضرات، اللہ وحدہ لا شریک مالک الملک کا بے پایا شکر و احسان ہے کہ اس رب الودود رب القدوس نے ہم سب کو اس دینی محفل میں جمع ہونے کی توفیق بخشی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ انعام اور اس کا احسان ہے ان لوگوں کے اوپر جو لوگ دینی مجلسوں میں شامل ہوتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ کے علم میں بات ہے کہ جو موضوع شروع ہوا تھا دنیا اپنے اختتام کی طرف، کہ دنیا ختم ہونے والی ہے، دنیا اپنی موت کی طرف جا رہی ہے، اسی ضمن میں کچھ باتیں آنی ہیں۔ دنیا ختم ہوگی یہ تو حق یقین ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور عام طور پر اللہ تبارک و تعالی نے موت و حیات کے کچھ اصول رکھے ہیں۔ موت و حیات کے کچھ اصول رکھے ہیں کہ زندہ رہنے والے آدمی کے لیے بھی اس کی زندگی کی بقا کے کچھ علامات اور نشانیاں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے
جب انسان اپنی موت کی طرف جاتا ہے تو اس کی بھی کچھ علامتیں اور نشانیاں ہوتی ہے. عام طور پر، ورنہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اچانک مر جاتا ہے، لیکن جو چیزیں کم ہوتی ہے اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا ہے. جو چیزیں کم ہوتی ہیں وہ نہ ہونے کی طرح ہے. تو عام طور پر جب کسی بھی چیز کی موت ہونا ہوتی ہے اور موت قریب ہوتی ہے تو اس کی کچھ علامات اور نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں. جیسے انسان مرتا ہے، انسان کی موت قریب ہوتی ہے تو بیمار ہو جاتا ہے، مختلف قسم کی پریشانیوں کے شکار ہو جاتے ہیں، صحت خراب ہو جاتی ہے وغیرہ وغیرہ. اسی طرح سے دنیا بھی یہ فانی چیز ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کی تخلیق فرمائی اور جیسے انسان کو ایک متعینہ مدت تک جینے کا اصول بنایا اور جینے کا حق دیا کہ ایک متعینہ مدت تک کوئی 10 سال 20 سال 50 سال 60 سال 1000 سال جتنے سال جیے گا اس کا ایک وقت طے ہے، اس کی مدت متعین ہے. اسی طرح سے دنیا کی بھی مدت اور دنیا کی بھی عمر طے ہے کہ دنیا بھی ایک دن ختم ہونے والی ہے. اب ظاہر سی بات ہے جب دنیا ختم ہوگی اور اپنے موت کے قریب جائے گی تو اس سے پہلے کچھ علامات اور نشانیاں ظاہر ہوں گی. دنیا بیمار ہوں گی، دنیا کو مختلف قسم کے مرض لاحق ہوں گے، دنیا کو قسم قسم کی بیماری گھیر لے گی. تو اس سلسلے وار گفتگو میں ہم انہی امراض کو دیکھتے ہیں کہ دنیا کو کون کون سی بیماری لگی ہے اور کون کون سی بیماریاں ہمیں یہ بتلائے گی کہ دنیا اب اتنی جلدی ختم ہونے والی ہے. تو ہم ابھی عمومی بیماری کا تذکرہ کر رہے ہیں، یعنی عام طور پر جو بیماری جیسے سردی بخار درد وغیرہ، عام طور پر اس سے تو مرتا نہیں ہے انسان، لیکن بعض دفعہ جب یہ چیزیں طول طویل پکڑ جاتی ہے تو انسان کو احساس ہونے لگتا ہے کہ لگتا ہے اب جو ہے ہمارا ٹکٹ آنے والا ہے اور ہماری گاڑی روانہ ہونے والی ہے. تو اسی طرح دنیا ختم ہوگی. میں نے چند علامات آپ کے سامنے رکھی تھی، ان میں سے ایک نشاندہی اور یاد دہانی کے طور پر میں اس کی خواندگی چند الفاظ میں کرتا ہوں کہ طبرانی معجم الاوسط کی حدیث جو میں نے آپ کے گوش گزار کی تھی اس میں یہ بتلایا تھا کہ قیامت کی ایک علامت یہ ہے کہ انسان لوگ جاہلوں سے علم حاصل کریں گے، جاہلوں سے علم حاصل کریں گے، اور اس علامت کو ہم بالکل سورج کی چمکتی روشنی کی طرح ہم دیکھ رہے ہیں. کسی کو شبہ ہے؟ اگر شبہ ہے تو پچھلا جو بیان تھا اس میں نے ان تمام شبہات کا ازالہ کر دیا ہے. کہ لوگ کم علموں سے، جاہلوں سے علم حاصل کریں گے. میں یہاں ایک اور بات شروع میں شامل کرتا ہوں. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، انہوں نے حدیث مصطفیٰ بیان کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بہقی کی حدیث مبارکہ ہے. بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی ایک نشانی، قیامت کے قریب کچھ قوم کا تذکرہ آپ نے کیا ہے جو علامات قیامت میں شامل ہے کہ قیامت کے قریب کچھ لوگ ایسے آئیں گے، کچھ لوگ ایسے جو قرآن کو آواز کے لیے سنیں گے. کس کے لیے؟ آواز کے لیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبہ کیا ہے، آگاہ کیا ہے
اپنے اصحاب کو بتلایا ہے کہ تم لوگ شاعروں کی طرح، شاعروں کی آواز میں اور یہود و نصارہ کی آواز میں اس کے طرز پر قرآن نہ پڑھو، بلکہ ان لوگوں کی آواز سے بچو۔ یہ بات کس نے بیان کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آج دنیا کے اندر آواز کا مقابلہ ہوتا ہے اور مسلمان ایسے دل فریب مناظر اور ایسے پرکشش چیزوں کو دیکھ کر کے فوراً اپنے آپ کو ان چیزوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ ایسے لوگ جو صرف آواز کے لیے قرآن پڑھیں گے، آواز کے لیے قرآن سنیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایسے لوگوں کے دل میں ایمان نہیں ہوگا، قرآن یہاں سے نیچے اترے گا ہی نہیں۔ حلق ہے نا، یہاں سے نیچے قرآن نہیں اترے گا۔ دل کے اندر نفاق، منافقت اور دل کے اندر ریاکاری بھری ہوگی، دل ایمان سے اور قرآن کی لذت اور چاشنی سے خالی ہوگا۔ آج جب دنیا کے اندر ہم ایک طائرانہ نظر ڈالتے ہیں، ایک سرسری نگاہ ڈالتے ہیں، تو ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے اور دیکھنے کو مطالعے میں یہ ملتا ہے کہ زیادہ تر لوگ نہ تجوید میں، نہ ترتیل میں، نہ تصحیح میں، نہ قرآن کی بہتری میں، قرآن کے اصول و ضوابط میں بھاگتی ہے، نہیں، بلکہ دنیا آواز کی طرف بھاگتی ہے۔ اگرچہ جس کی آواز اچھی ہے اور اسے قرآن پڑھنا بھی صحیح نہیں آتا، قرآن ابھی سیکھا بھی نہیں، مگر آواز اچھی ہے، رونے کی آواز میں تلاوت کر دے رہا ہے، رونے کی آواز میں قرآن جو ہے گانے کے طرز پر پڑھ دے رہا ہے، لوگ اسی کو ترجیح دیتے ہیں۔ پھر بولتے ہیں امام صاحب پیچھے ہٹی ذرا، پریکٹیکل دکھاتا ہوں میں زیادہ۔ کیا کرتے ہیں؟ امام صاحب تھوڑا سا اچھی آواز ہے ان کی، اب اسے پتا نہیں ہے، یہ تو بیچارہ علم غلم للو پنچو جمن جمراتی، اس کو کیا معلوم ہے قرآن کیا ہے، تلاوت کیا ہے، تجوید کیا ہے، ترتیل کیا ہے؟ یہ تو آواز میں فدا ہے مسجد کا ذمہ دار ہے، مسجد کا صدر ہے، مسجد کا سیکریٹری ہے، مسجد کے ممبران، اب ان کی تو حکومت چلتی، آواز میں فدا ہے۔ آئے ہائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دیکھو تم لوگ عربیوں کے طرز پر قرآن پڑھو۔ کس کے؟ عربیوں کے طرز پر قرآن پڑھو، گانے والوں کے طرز پر نہیں۔ آج قرات کمپٹیشن ہوتا ہے، مقابلہ ہوتا ہے، لوگ سب طاقت ویقت لگا کر سب خرچ کر کے، لگے گا کہ اب سانس پھٹ جائے گی، انسان مر جائے گا۔ بعض دفعہ لوگ مر بھی جاتے ہیں، بعض دفعہ جو ہے نڈھال ہو جاتے ہیں، ایک دم خستہ حال ہو جاتے ہیں۔ تو تکلف اس میں نہیں، بناوٹ نہیں، تصنع نہیں اس کے اندر۔ قرآن کو اطمینان کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ بہترین آواز میں پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، ترتیل تجوید کے ساتھ جب تم پڑھو گے، تمہاری آواز چاہے جتنی بھوڑی، جتنی موٹی، جتنی گدلی ہوگی اور جتنی بھاری بھرکم ہوگی، اگر تم قرآن کے اصولوں کے ساتھ، قرات کے اصولوں کے ساتھ اور تجوید اور ترتیل کے ساتھ پڑھو گے تو یقیناً تمہاری قرات انشاءاللہ بہتر ہوگی۔ تو آج دیکھتے ہیں کیا ہے، قرآن ہم تراویح پڑھانے کے لیے رکھتے ہیں، مدرسے میں مدرس رکھتے ہیں، سب سے پہلے اس کی آواز دیکھو۔ ارے دیکھنا تو یہ تھا کہ ورتل القرآن ترتیلا کے مطابق تجوید کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے، اصول کے ساتھ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے، قرات کا علم اسے ہے یا نہیں ہے، یہ ہمیں دیکھنا چاہیے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ارے بڑی کیا سنہری آواز ہے، کیا خوبصورت آواز ہے، چلو چلو انہی کا انتخاب کرو۔ اب آواز کی وجہ سے معلوم ہے، تراویح میں جو لوگ حافظ بیچارے جانتے ہیں اور مسجد کے کمیٹی والے لوگ بھی جانتے ہیں، ہے کہ نہیں، جانتے ہیں کہ آواز جن کی اچھی اتنی نہیں ہے، سریلی نہیں ہے،
اس بیچارے کو جو ہے اگر اس کو رکھتے بھی ہیں تو کم رقم میں رکھتے ہیں، اس کو کیا کرتے ہیں؟ کم رقم میں رکھتے ہیں، اور جن کی آواز اچھی اس کو دگنی تگنی اور بڑھا بڑھا کر دیتے ہیں۔ تو غرض یہ تفصیل میں جانے کا مطلب یہ ہے، اور یہ سلسلہ وار چلانے کا مطلب یہ ہے کہ گفتگو کو بالکل بالتفصیل لوگوں کے سامنے رکھ دیا جائے، بات بالتفصیل گفتگو کرے تاکہ چیدہ چیدہ بات لوگوں کو سمجھ میں آ جائے، سرسری طور پر نہیں۔ اسی لیے میں تھوڑا تفصیل میں جانے لگا ہوں۔ تو تفصیل میں اسی لیے میں آیا کہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ آواز دیکھ کر کے بھاگتے اور بھاگ اور بھاگ، بھاگ اور بھاگ۔ کہاں تک بھاگو گے؟ تمہیں بھاگنا چاہیے قرآن کی ترتیل تجوید کے اوپر کہ صحیح قرآن پڑھنے والا حافظ قرآن ہے یا نہیں، اخلاق مند حافظ قرآن ہے یا نہیں، دیندار حافظ قرآن ہے یا نہیں ہے، اس کی زندگی میں عمل ہے یا نہیں ہے، اس کی زندگی میں تقوی ہے کہ نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر ایسے لوگوں کے پیچھے زیادہ نماز پڑھنی چاہیے، ہے کہ نہیں ہے؟ لگتا ہے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، سمجھو بات۔ ہمیں کیسے امام کا انتخاب کرنا چاہیے؟ جو دیندار ہو، دیندار بھی ہو، وفاشیار بھی ہو، متقی ہو، اور زاہد بھی ہو۔ زاہد بھی ہو، زاہد کا معنی جانتے ہیں نا؟ زہد اس کے اندر ہو، یہ لالچی والا نہیں، لالچی والا نہیں ہو، زاہد ہو، قناعت کرنے والا ہو، اور مال میں بخیلی کرنے والا نہیں، چاپلوسی کرنے والا نہیں ہے۔ بعض دفعہ دیکھا جاتا ہے لگ جاتے ہیں، تو بہرحال ادھر میں نہیں جانا چاہتا۔ تو غرض یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لوگ آواز کے لیے قرآن سنیں گے اور پڑھیں گے، تو آج دیکھو ہو رونے لگتے ہیں، رونے کی آواز میں پڑھتے ہیں، لوگ عالموں کو پیچھے ہٹا دیتے ہیں، ویسے جاہلوں کو بڑھا دیتے۔ تو یہ امت کی حرمہ نصیبی اور محرومی ہے، یہ امت کی محرومی ہے، ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ قیامت کی بے شمار علامات ہیں، ان میں سے ایک علامت ہے جو پوری حدیث میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ مسند احمد کی حدیث مبارکہ ہے، مسند احمد کی۔ حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ بین یدی الساعہ، حدیث مسند احمد کی ہے، راوی طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ ان بین یدی الساعہ تسلیم الخاصہ وفش التجارہ حتی تعین المرأة زوجها على التجارة وقطع الارحام وشہادت الزور وکتمان شہادت الحق وظہور القلم۔ یہ مسند احمد کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کے متعلق بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا قیامت کے قریب، قیامت کے قریب کیا مطلب؟ یعنی یہ عمل جب سماج میں عام ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے تم سمجھ جانا کہ قیامت تمہارے پاس پاس بھٹک رہی ہے، تمہارے قریب قریب بھٹک رہی ہے، قیامت تمہارے قریب ہے۔ سب سے پہلا اس روایت میں کیا بیان فرمایا؟ تسلیم الخاصہ، خاص خاص لوگوں کو سلام کرنا، جان پہچان والوں کو۔ یسلم الرجل للمعرفہ، پہچاننے والوں کو صرف سلام کرے گا، جاننے والوں کو ہاں ان کو یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میرا چچا، یہ میرا خالو ہے، یہ میرا خالہ ہے، ہاں یہ میرا دادا ہے، یہ میرے بھائی ہے، یہ فلانے ہیں چلانے ہیں۔ بعض دفعہ کیا کرتے لوگ؟ پورے مجلس میں سارے لوگ بیٹھے رہتے ہیں، لیکن ادھر سے کودتے پھانتے چاروں طرف سے وہاں سلام نہیں کرے گا۔ اس کا آدمی پہچان والا یہاں رہے گا، ادھر سے آ کر کے گھما پھرا کے جو اس کو سلام کرے گا، السلام علیکم۔ اس کی یہ آداب کیا بتلا رہی ہے
کہ یہ قیامت کی نشانی ہے. تمہارا یہ کردار جو ہے خود یہ قیامت کی نشانی بن چکا ہے. تسلیم الخاصہ، خاص لوگوں کو سلام کرنا، جان پہچان والوں کو سلام کرنا. جس کو نہیں جانتے ہے مسلمان، ہے علامہ، ہے قلامہ، ہے عالم، ہے زاہد، ہے عابد، مگر سلام نہیں کرے گا کیونکہ وہ اس کا رشتہ داری نہیں ہے. تو یہ ہوتا ہے ہمارے سماج میں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب اب خالی سکون سے سوو مت. مطلب یہ ہے کہ قیامت ادھر ہی قریب ہے، ہاتھ بڑھاؤ گے تو ہو سکتا ہے پہنچ جائے گا تمہارا ہاتھ. تو قیامت بہت قریب ہے. تسلیم الخاصہ وفش التجارہ، تجارت کا عام ہو جانا، تجارت خوب اعلیٰ پیمانے پر، اونچے پیمانے پر ہونا، بزنس ہائی پیمانے پر ہونا، بہت زیادہ. آج ناخن سے لے کر کے بال تک، اور اس بال کی کھال سے لے کر کے ناخن تک، غرض یہ کہ ہر چھوٹا بڑا اسی کوشش میں ہے کہ وہ پیسہ کیسے کمائے، اس کی تجارت کیسے ہو، وہ بزنس کیسے کرے، کون سا بزنس کرے، آن لائن کرے، آف لائن کرے، کمپنی میں کرے، کیا کرے، کون سی دکان دے، کون سا کیا راستہ اختیار کرے کہ خالی مال ہی مال اس کے پاس آئے، اس کی تجارت بڑھ جائے، اس کی تجارت آسمان کو چھونے لگے، اور وہ امیر کبیر آدمی بن جائے، بڑا آدمی بن جائے. وفش التجارہ، ایسا ہوتا ہے؟ یہ علامت ظاہر ہے، یہ نشانی ظاہر ہے. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا حتی تعین المرأة زوجها علی التجارہ، یہاں تک کہ بیوی میاں کا ہاتھ بٹائے گی، بیوی مدد کرے گی اپنے میاں کی تجارت میں. میں آفس میں جا رہا ہوں، تم گھر بیٹھے آن لائن یہ کام کرو. میں سامان لانے جا رہا ہوں، تب تک تم دکان میں بیٹھ جاؤ. یعنی تجارت کی کثرت اس طرح ہوگی، تجارت اس قدر اعلیٰ اور اونچے پیمانے پر ہوں گے، بھاری بھرکم پیمانے پر تجارت پھیل جائے گی کہ بیویاں بھی اپنے شوہروں کی مدد کریں گے. اب تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بیویاں شوہروں کی مدد کیا کریں گے، شوہر جو ہے 55 میں بیٹھ جاتے ہیں اور بیویاں چاہتے ہیں جاب کرنے اور تجارت کرنے لگتی ہے. یہ خیر محرومی ہے، یہ محرومی ہے، ایک طرح کی بدنصیبی ہے، بدقسمتی ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ قیامت کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ فش التجارہ حتی تعین المرأة زوجها علی التجارہ. ایک دوسری روایت میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتی تظہر الفتن، کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ فتنے خوب ظاہر ہو جائیں گے. فتنے ظاہر ہیں. وَيَتَقَارَبُ الْأَسْوَاقُ وَيَكْثُرُ الْكَذِبُ، جھوٹ عام ہو جائے گی. جھوٹ جہاں دیکھو وہاں جھوٹ. آج ماں کیا، باپ کیا، بیٹا کیا، بھتیجا کیا، بھائی کیا، بہن کیا، جو ہے نوکر کیا، چاکر کیا، غلام کیا، اور سیٹھ کیا، مالک کیا، کام کرنے والا کیا، ہر آدمی ایک دوسرے سے جھوٹ بولنے کے چکر میں ہے. ہر آدمی ایک دوسرے سے جھوٹ بول رہا ہے. وَيَكْثُرَ الْكَذِبُ، جھوٹ عام ہو جائے گا، جھوٹ کی کثرت ہو جائے گی، جہاں دیکھو وہاں جھوٹ. ایسے بدنصیب اور ایسے محروم لوگ بھی آتے ہیں کہ ایسی جگہوں پر بھی جھوٹ بولتے ہیں، ممبروں محراب پر بھی جھوٹ بولتے ہیں، نبی کے اوپر جھوٹی باتیں ملا کر کے بولتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بیان فرمائی جو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ قیامت کے قریب کچھ لوگ ایسے لوگ آئیں گے کہ ایسی باتیں اپنی طرف سے گڑ گڑ کر کے، ایسی باتیں اپنی طرف سے بنا کر پیش کریں گے، ایسی حدیثیں بنا کر کے پیش کریں گے کہ جو تمہارے آبا و اجداد نے کبھی سنی ہی نہیں ایسی حدیث. بعض دفعہ لوگ کیا کرتے ہیں، بعض خطبہ کیا کرتے ہیں، اور یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے، قلت العلماء و کثرت الخطباء.
علماء کی کمی ہو جائے گی اور خطیب بہت ابھریں گے. سمجھ رہے ہو؟ علماء کم ہو جائیں گے اور خوب تقریر کرنے والے، جھونکنے والے، جھاڑنے والے اور مائکوں کو توڑنے والے لوگ بہت زیادہ ہو جائیں گے. آج ہے ایسا؟ اسی لیے ہر آدمی جو تقریر کرتا پھرتا ہے وہ عالم نہیں ہو سکتا ہے. آدمی دھوکہ کہاں کھاتا ہے؟ یہی کھاتا ہے. کیا مرچ مسالے والی تقریر ہے، کیا خطبہ ہے، ارے کیا مسئلہ آج بتا دیا، کیا کرسی توڑ دیا، کیا اسٹیج ہلا دیا، ارے کیا مائک پھاڑ دیا. ایسا نہیں ہے. ہر مقرر عالم نہیں ہو سکتا، ہر خطیب عالم نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے آج ہمارے سماج میں زیادہ تر پیشہ ور خطبہ اور علماء ملتے ہیں عالموں کے بھیس میں. پیسے لے لے کر بعض دفعہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ اپنی طرف سے ایسی ایسی حدیثیں بیان کریں گے جو تمہارے باپ دادا نے کبھی سنی ہی نہیں ہے. نئی نئی حدیثیں جو کہیں کتاب و سنت میں اس کی جگہ ہی نہیں ہوگی. آج لوگ ایسے ہیں اپنے نام کے لیے اور تقریر کو مزیدار اور لچکدار بنانے کے لیے ایسی ایسی چیزیں گھڑتے، ایسے ایسے واقعات اور قصے کہانیاں گھڑتے ہیں، نبی کی طرف منسوب کرتے ہیں، کبھی قرآن کی طرف منسوب کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. کاہے کے لیے؟ تاکہ اس کی مانگ ڈیمانڈ زیادہ ہو جائے، اس کا نذرانہ زیادہ بن جائے، اس کو وظیفہ زیادہ ملے، مال اس کو زیادہ ملے، لوگوں میں اس کی ڈیمانڈ اور اس کی چاہت زیادہ ہو جائے. وَيَكْثُرَ الْكَذِبُ، جھوٹ عام، جھوٹ کی کثرت ہو جائے گی. تو ہم میں سے ہر آدمی کتنا جھوٹ بولتا ہے یہ بھی ذرا محاسبہ کر لے اپنا اپنا. ہم میں سے ہر آدمی صبح سے لے کر کے شام تک کتنا جھوٹ بولتا ہے، کس سے بولتا ہے، ذرا اس کا بھی محاسبہ کر لو تاکہ قیامت کی نشانی تم نہ بنو. کیونکہ تم جھوٹ بولو گے تو قیامت کی نشانی تم خود ایک بن گئے. بنے کہ نہیں بنے؟ جھوٹ قیامت کی علامت ہے کہ جھوٹ کی کثرت ہو جائے گی. بہرحال جھوٹ کی کثرت. وَيَتَقَارَبُ الْأَسْوَاقِ، وَيَتَقَارَبُ الْأَسْوَاقِ، بہت زیادہ تجارتی منڈیاں، تجارتی مراکز اور بڑے بڑے مال، بڑی بڑی دکانیں کھل جائیں گی. تجارت کی کثرت کیسے ہوگی؟ بازار بہت قریب قریب ہوگا اور بڑے بڑے بازار. وَيَتَقَارَبُ الْأَسْوَاقِ، قریب قریب بازار ہوں گے، قریب قریب دکانیں ہوں گی، قریب قریب تجارتی منڈیاں ہوں گی. آج دیکھو نگاہیں اٹھا کر کے دنیا میں وَفَشُّ التِّجَارَةِ، تجارت کس قدر عام ہوگی. ایک بہت بڑا مال یہ ہے، ایک دوسرا یہ ہے، تیسرا یہ ہے، ایک ہول سیل یہ ہے، ایک دکان یہ ہے، یہ دکان، یہ ریٹیلر، یہ ہول سیل، سب ایک لائن سے دکانیں لگی ہوئی ہے. بازار جہاں دیکھو بازار، خریدار سے زیادہ دکانیں، جدھر دیکھو ادھر دکانیں. یہ سب واضح نشانیاں ہیں جو ہمیں آگاہ کرتی ہے کہ او خواب غفلت میں، خواب خرمن میں سونے والو، اٹھ جاؤ. یہ جو رنگین بازار اور دکانوں میں تم پھرتے ہو تمہیں یہ بھی درس دیتا ہے، یہ بازار بھی تمہیں سبق دیتا ہے، یہ دکانیں بھی تمہیں درس دیتی ہے کہ او لوگوں، یہ صرف رنگینیاں، یہاں کا حسن، یہاں کی خوبصورتی مت دیکھو، بلکہ یہ بھی دیکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے وَفَشُّ التِّجَارَةِ وَيَتَقَارَبُ الْأَسْوَاقِ. تو یہ تجارتی منڈیاں، یہ ساری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری ابن ماجہ کی حدیث میں ہے لا تقوم الساعة حتی یفیض المال، مال بہت بڑھ جائے گا، مال بہت بڑھ جائے گا، بہت مال ہو جائے گا. ہے نا لوگوں کے پاس، اور دنیا میں خوب مال ہو جائے گا. ہے آج مال لوگوں کے پاس بہت ہے اور بڑھتا چلا جائے گا. مال اب بڑھتا چلا جائے گا. مال کہاں تک بڑھے گا؟ ایک مسلم شریف کتاب الزکوٰۃ کی حدیث مبارکہ سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اس حدیث کو یہیں پر روکتا ہوں. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، حضرت
ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیاتی علی الناس زمان یطوف الرجل فیہ بالصدقۃ من الذہب. حدیث مبارکہ مسلم شریف کتاب الزکوٰۃ میں موجود ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں کے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا. یہ زمانہ کب آئے گا؟ یعنی قیامت کے قریب. یہ بھی قیامت کی ایک علامت ہوگی. یہ عمل بھی بتلائے گا کہ اب قیامت تمہارے قریب ہے لوگوں، لہذا تم ہوشیار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ. کشتی بھور میں پھنس چکی ہے. دنیا بیماریوں کے گھیرے میں ہے. ایک نہیں ہزاروں بیماریاں دنیا کو پکڑ چکی ہے، اور یہ ساری بیماریاں جو میں تذکرہ کرنے لگا ہوں اور جو تذکرہ نہیں کر پاؤں گا، نہیں کر پا رہا ہوں، وہ ساری بیماریاں دنیا کو اپنی چپیٹ میں لے لیا ہے. اور یہ ساری بیماریاں کیا بتلاتی ہے کہ اب دنیا کا گلا ریتنے والی ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سیاتی علی الناس زمان یطوف الرجل بالصدقۃ یطوف الرجل فیہ بالصدقۃ من الذہب، کہ لوگوں کے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ صدقہ لے کر کے، کاہے کا صدقہ؟ سونے کا صدقہ، سونے کا ہے نا. آج ہم جو ہے ہمارے پاس آج کی تاریخ میں اگر میں یہ کہہ رہا ہوں تو میرے خیال سے غلط نہیں ہوگا کہ 80 سے 90% لوگ شریعت کے طریقے پر زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ہیں. کتنے؟ 80 to 90، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے. اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. آپ سروے کرو، آپ اندازہ کرو. اس بنا پر میں کہہ رہا ہوں کہ اگر جس قدر، صرف پورے ہندوستان کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، صرف اگر حیدرآباد کی میں بات کر رہا ہوں، تو یہاں کے سارے مسلمان شریعت کے مطابق پورے نصاب جتنی زکوٰۃ اس پر واجب ہے اگر اتنی نکال دے تو پورے ہندوستان کے غربوں کا پیٹ بھر جائے گا. پورے ہندوستان کے غربا کا، پورے ہندوستان کے فقیروں کا پیٹ بھر جائے گا. وہ بھوکے مریں گے، انہیں ایک بھی بھکاری نہیں رہے گا. صرف اس شہر کی بات میں کر رہا ہوں، میرا جو اندازہ ہے. لیکن اگر پورے ہندوستان کو ملا لیا جائے، پورے ہندوستان کو ملا لیا جائے اور سارے مسلمان جن جن لوگوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ واجب ہے، ایسے سارے مسلمان، سارے مومن، سارے لوگ زکوٰۃ کو اس کے نصاب کے مطابق نکال دے تو پورے ہندوستان میں کوئی بھی فقیر نہیں رہے گا. نہ کسی مدارس کی کمی ہوگی، نہ مدارس میں جو اخراجات کی کمی ہوگی. تنگی کے شکار نہیں ہوں گے لوگ، کیونکہ الحمدللہ لوگوں کے پاس، مسلمانوں کے پاس آج بھی اتنے خزانے موجود ہیں، آج بھی. تو ہمیں سمجھنا یہ چاہیے کہ کہیں ہمارے اوپر وہ وقت نہ آ جائے جس وقت کا تذکرہ سید الرسل علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث مبارکہ میں کیا ہے، کیا کیا ہے. فرمایا آدمی سونے کا صدقہ لے کر کے، مال کی اس قدر فراوانی ہوگی، مال کی اس قدر فراوانی ہوگی، اس قدر کثرت ہوگی، اس قدر مال پھیل جائے گا کہ لوگ سونے کی زکوٰۃ، سونے کا صدقہ لے کر کے پھرے گا. آئیں گے. آج غریب ہمارے پاس آتے ہیں، آج مچندین ہمارے پاس آتے ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ مچندین کو دیکھتے اوپر سے نیچے تک آگ نکل آتی ہے. بعض دفعہ سارے لوگ نہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو دین کے خدام کے لیے دل کو کھول کر کے رکھتے ہیں اور ان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. ہاں یہ بات میں مانا کہ بہت سارے مچندین جو ہے چندہ کرنے والے لوگ جھوٹے بھی ہوتے ہیں، لیکن چونکہ جس کی حقیقت کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے اس کے بارے میں ہمیں بات نہیں کرنا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. جس چیز کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے بات مت کرو. تمہاری آنکھ، کان، سماعت، ساری چیزوں سے تمہیں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا.
کہ تم نے کیسے کہہ دیا. اگر وہ گڑبڑ کرتا ہے, ہمیں علم نہیں ہے, تو وہ اپنا جواب دے گا. لیکن عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں, اس کو بہت حقیر سمجھتے ہیں کہ چندہ کرنے آیا, سلام تک کرنا پسند نہیں کرتے ہیں بعض دفعہ. اللہ ایسے لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. وہ وقت آنے سے پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ آج حقدار ہمارے پاس چل کر کے آ رہے ہیں, کل ہم ہاتھ میں لے کر کے جائیں گے, وہ بھی سونا, سونے کا صدقہ, سونے کی زکات لے کر کے جائیں گے. یطوف الرجل فی بالصدقۃ من الذهب, سونے کا صدقہ ہاتھ میں لے کے گھومیں گے, بولیں گے لیجیے لیجیے. ہم سمجھیں گے کہ یہ آدمی غریب ہے, یہ فقیر ہے, یہ مسکین ہے, کیا کریں گے, لیجیے. نہ 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 لا حاجت لی, آج مجھے اس کی حاجت ہی نہیں ہے, نہیں لے گا. ثم لا يجد احدا ياخذ منه, وہ کہیں کوئی ایسا آدمی نہیں پائے گا کہ جو صدقہ لے کر کے گھر گھر دروازہ پیٹتے چلا جا رہا ہے, پکارتے چلا جا رہا ہے, کھوجتے چلا جا رہا ہے کہ وہ اس کا صدقہ کوئی لے لے. کوئی اس کا صدقہ لینے والا نہیں ہوگا, وہ دنیا میں کسی کو نہیں پائے گا. دھیرے دھیرے یہ وقت قریب آ رہا ہے. تو سونے کا صدقہ ہوگا. اس لیے اپنی حیثیت اور اپنی طاقت بھر جتنا ہو سکے, جہاں تک ہو سکے, صدقے سے پیچھے مت ہٹو, صدقے سے پیچھے مت ہٹو. اس کے بعد فرمایا وَيَتَقَارَبُ الزَّمَانُ, بازار بہت آگے. اچھا اس حدیث کو پورا کر لیتا ہوں. تو صدقہ لے کر کے پھریں گے. اس کے بعد آگے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَيُرَى الرَّجُلُ, چونکہ قیامت کی علامت یہ بھی ہے, وَيُرَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ يَتْبَعُهُ 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. یہ میں مسلم شریف کی حدیث بیان کر رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور اس وقت دیکھا یہ جائے گا, ہوگا یہ قیامت سے قریب, قیامت کے قریب, قیامت سے پہلے, کہ ایک مرد کے ماتحت, ایک مرد کے ماتحت, آج ایک مرد کے ماتحت, ایک مرد کے انڈر زیادہ سے زیادہ کتنی عورتیں رہتی ہیں؟ 4 ہیں. اور اگر ایکسٹرا کوئی سائڈ میں رکھتا ہے, بدکاری کرتا ہے, تو اس کی کوئی بات ہی نہیں ہے. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وَيُرَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ يَتْبَعُهُ 40 امرأة, کہ قیامت کے قریب ہوگا یہ کہ ایک آدمی کے پیچھے 40 عورتیں ہوں گی. ایک مرد 40 عورتوں کی کفالت کرے گا. دوسری روایت کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے, آپ نے فرمایا ایک عورت, ایک مرد کی کفالت میں ایک عورت کے, ایک مرد کے ماتحت ایک عورت, ایک مرد کے انڈر جو ہے 50 عورتیں ہوں گی. یہ قیامت کے قریب یہ نشانی ظاہر ہوں گی. آج ذرا آنکھیں کھولو اور دنیا کو دیکھو کہ دنیا تمہیں چھوڑ کر بھاگنے والی ہے. دنیا تمہیں چھوڑ کر تیزی کے ساتھ بھاگ رہی ہے. آج دنیا کے اندر اگر تم اپنا ذہن لگاؤ, اپنی نگاہ دوڑاؤ, تو تمہیں عورتوں کی کثرت نظر آئیں گی. اگر بات اتنی سمجھ نہیں آتی تو کم از کم اتنا غور کر لو کہ تمہارے خاندان میں جتنے لوگ ہیں, جتنے لوگوں کے بچے ہیں, ان کے بچوں میں بچیاں کتنی ہیں اور بچے کتنے ہیں. دھیرے دھیرے بچیوں کی تعداد اور بڑھے گی. اگر کوئی جھوٹا سروے پیش کرتا ہے کہ عورتوں کی تعداد کم ہے, تو اس سے بڑا کذاب کوئی نہیں ہے. عورتوں کی تعداد دن بدن زیادہ ہو رہی ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ایک مرد کے پیچھے 40 50 عورتیں بھاگیں گی. اور ایسا کیوں ہوگا؟ مردوں کی کمی ہو جائے گی, عورتوں کی زیادتی ہو جائیں گی. دوسری روایات کے اندر ایسا بھی ہے کہ چونکہ ویسا بھی ہوگا کہ ابھی بعد میں جنگیں ہوں گی, جنگوں میں زیادہ مرد فوج ہوتے ہیں, مرد لوگ فوجی بنتے ہیں. وہ لوگ مریں گے تو ان کی بیویاں, ان کی بیٹیاں,
اور اس طرح سے تعداد میں مزید اضافہ ہوتا چلا جائے گا. جب یہ وقت شروع ہو گیا ہے اور وقت تیزی کے ساتھ جا رہا ہے اور ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ لوگوں یہ کام شروع ہو گیا ہے اور اب قیامت قریب ہے. اب قیامت قریب ہے. اب آئیے اس حدیث کے پاس جہاں اس کو بیچ میں چھوڑے تھے. وَيَتَقَارَبُ الْأَسْوَاقِ, بازار قریب قریب آج دیکھتے ہیں ہم, آج دیکھتے ہیں اور سب چل رہا ہے, سب چل رہا ہے. تجارت کی کثرت یہی ہے, تجارت کا پھیل جانا یہی ہے. وَيَتَقَارَبُ الزَّمَانِ, وَيَتَقَارَبُ الزَّمَانِ, زمانہ قریب ہو جائے گا. میں نے اس کی تھوڑی سی وضاحت کی تھی پچھلے بیان میں. وَيَتَقَارَبُ الزَّمَانِ, زمانہ قریب ہو جائے گا. دیکھو سال لگ رہا مہینوں میں, اور اب مہینہ جو ہے ایسا لگے گا کہ ہفتے میں, اور ہفتہ دن میں, اور دن جو ہے گھنٹوں میں, اور گھنٹوں منٹوں میں. ایسا شروع ہو گیا ہے. ہر آدمی کہنے پر مجبور ہے کہ ارے کتنی تیزی کے ساتھ. ابھی میں نے رات میں اپنے ایک ساتھی کو فون کیا, بولا کیا شیخ کیا ہو رہا ہے, ابھی تو گزرا نہیں کہ رمضان آ گیا. میں بولا ہاں آ گیا. یتقارب الزمان, زمانہ قریب ہے, وقت قریب ہو چکا ہے. تو قیامت کی یہ علامت بھی ہمارے بیچ ظاہر ہے. وَيَكْسُرَ الْحَرَجِ, آخر میں آپ نے کیا فرمایا کہ حرج عام ہو جائے گا, حرج کی کثرت ہوگی. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ حرج کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القتل القتل القتل, یہ قتل ہے. آج قتل و غارت گری, ایک ایک صوبوں کو دیکھ لو, ایک ایک محلے کو دیکھ لو, ہر انسان کو دیکھ لو. آج زیادہ تر لوگ ایک دوسرے کو مارنے کے در پہ کیوں ہے؟ مال سمیٹنے کے لیے, ہے کہ نہیں ہے؟ آج وہ بھی نہیں ہے تو کم از کم یہ دیکھ لو قتل و غارت گری کی انتہا ہو گئی ہے کہ آج مسلمان نام کا کوئی جانور بھی سننا نہیں چاہتا کہ کوئی جانور بھی مسلمان نام کرے, اسے بھی قتل کرنے کے در پہ رہتا ہے. جب جانور کی بات آئی تو بطور یاد دہانی آپ کو بتاؤں کہ وہ علی اور بجرنگ بلی والا بھینس لڑایا تھا نا, یاد ہے کسی نے دیکھا؟ دو جانور کو لڑا دیا, جانوروں کو بھی ہندو مسلمان میں بانٹ دیا, ایک کو علی بنا دیا دوسرے کو بجرنگ بلی. تو قدرت کا تماشا اور قدرت کا کھیل کون جانتا ہے؟ علی نے بجرنگ بلی کو بھگایا, دوڑا دیا بجرنگ بلی کو, بھگایا, پورا تیز مارا, اس کو بھگا دیا بھینس نے بھینس کو. بہرحال تو یہ ہے کہ قیامت کی یہ علامت ہے. اب آئیے وہاں پر وَفَشُّ التِّجَارَةِ حَتَّى تُعِينَ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا عَلَى التِّجَارَةِ وَقَطْعُ الْأَرْحَامِ, وَقَطْعُ الْأَرْحَامِ. آج کی جو لمٹ ہے وہ ہو چکی ہے, اس لیے میں اس حدیث کو یہیں پر روکتا ہوں, اور انشاءاللہ آئندہ اگلے حصے میں یہاں سے آگے آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی. اگر میں بھول جاؤں تو آپ جوان ہیں, یادداشت آپ کی تیز ہے, آپ یاد دلائیے گا. اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اے رب الودود, اے رب القدوس, تو ہم سب کو دین پر, ہدایت پر استقامت عطا فرما. ہمیں دین کو صحیح طرح سننے, سمجھنے, پڑھنے, جاننے والا اور اس کے مطابق جیسا کہ اس کا حق ہے عمل کرنے والا بنا. ہر طرح کے فطروں سے, ہر طرح کے شر سے بچا میرے مولا. اے اللہ, اسلام میں رہتے ہوئے اس کائنات میں ہمیں عزت دے, آخرت میں جنت دے, ہر طرح کی رسوائیوں سے تمام مومنوں اور مومنوں کی نسلوں کی حفاظت فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.